واقعی 300 یونٹ مفت بجلی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی، اس کا کوئی میکینزم ہے؟ پاور ڈیفیسٹ مستقل بڑھ رہا ہے، ملک میں پاور کرائسس بھی ہے، سولر سسٹم کے ذریعے کروڑوں لوگوں کو 300 یونٹ مفت بجلی دینے کے دعوے جو سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، کیا آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر امپلیمنٹ ہو سکے گا؟ اسی حوالے سے خاقان صاحب میں آپ سے پوچھوں گا، کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، یا صرف دعوے ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ سوچئے کہ انہوں نے الیکٹریسٹی کو اتنا سینٹر سٹیج کیوں رکھا اور سب پارٹیز نے کیوں رکھا. اگر آپ اس بات پہ بلیو کریں کہ پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں ان کی پلس ہوتی ہے، جو لوگوں کی پلس ہے اس پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بجلی کا کوئی مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ یہ ہر عام و خاص و عام کو تکلیف دے رہا ہے. اگر اس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو 300 تک کے لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوور انکم ارنرز ہیں، ولنریبل ہیں، ان کو مدد کرنی پڑے گی کسی طرح سے. دیکھیں، یہ کہنا کہ ہم ان کی بجلی مفت کر دیں گے، یہ تو آف کورس شاید ممکن نہیں ہوگا. اب اس کو ممکن بنانے کے طریقے تو آف کورس موجود ہیں. مثلا اگر آپ ان کو اگلے 4 سے 5 سال میں سولر پہ لے جائیں، کوئی سولر فائنینسنگ کرا دیں، تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. پر یہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا بیکاز اس میں ایک بڑی فائنینسنگ انوالوڈ ہوگی. یاد رکھیے کہ ہمارے جو ڈومیسٹک کسٹمرز ہیں جی اس کا 80-90% جو ہے وہ 300 یونٹ کے انڈر ہے. سو اٹس اے ویری ویری بگ چنک. مطلب 2-2.5 کروڑ کسٹمر ہوگا میرے اندازے میں یہ جس کی یہ گفتگو ہو رہی ہے. اب کرنا یہ چاہیے کہ ان کو یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ حل کرنے چاہیے. 20-21 ارب ڈالر کا پیبل کھڑا ہے جس کو آپ سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں. بالکل. ہر سال آپ کم از کم 3 ارب ڈالر کی سبسڈی دے رہے ہیں، 1000 ارب روپے کی. آپ کا نقصان جو ہے وہ کہیں 1 سے 2 ارب ڈالر کا ہے، یا 300 سے 500 ارب روپے کا نقصان کر رہے ہیں ہر سال. اگر اتنا سنگین مسئلہ ہے تو اس کو بجلی کو مفت کر کے نہ حل کیجئے، اس کو حل کیجئے ڈسکوز کو پرائیویٹائز کر کے، کمپٹیشن کریٹ کر کے، آئی پی پیز کے معاہدوں کو ریویو کر کے. پھر یہ دیکھیے کہ اس وقت 2000 ارب جو ہے وہ تو اس وقت ڈائریکٹ برڈن ہے نا جو ہماری کیپیسٹی کا ہے، جس کو فکس چارج کہتے ہیں، اس بالکل. کو آپ ہلا نہیں سکتے. پر آپ آئی پی پی سے جب معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کریں گے، ان کے ڈیٹس کو لمبا لے کر جائیں گے، تو آپ کو کچھ وہاں پہ سپیس ملنا شروع ہو جائے گی. پھر اپنی سبسڈی کو ٹارگیٹ کر لیں. آپ 300 پہ جانا چاہتے ہیں، اب میں آپ کو اس کا دوسرا طریقہ بتاتا ہوں. آپ جی کاسٹ فل ریکور ہونے دیں. انکم سپورٹ میں آپ کے پاس 10 ملین ہاؤس ہولڈز کا ڈیٹا ہے. آپ ان کو ٹارگٹ کر کے ایک انرجی کارڈ دے دیں، اس میں ڈال دیں جو 1000 روپیہ ڈالنا ہے آپ نے کوارٹر کا، یا جو بھی آپ رقم ڈالنا چاہتے ہیں. وہ اس کا دوسرا طریقہ ہے. پھر آپ کو اگر مینجمنٹس کو پرائیویٹائز کریں گے اور ایفیشنسی آئے گی، رقوم بچیں گی، جو ہم گارنٹیز کھڑی کرتے ہیں، ہم بہت کچھ کرتے ہیں ڈسکوز کو الائیو رکھنے کے لیے. جینکوز کو بھی، نندی پور ہے، گدو ہے، ان سب کو بیچنا چاہیے. سو ان کے بارے میں سوچیں. پھر ایک لیگیسی کاسٹ ہے جو ڈیٹ ہم کیری کر رہے ہیں، اس کی 3 روپے 28 پیسے پاس کر رہے ہیں، اس میں سے جی نکلنے کی کوشش کیجیے. اب آپ کو اندازہ یہ ہو گیا ہوگا کہ کہہ میں یہ رہا ہوں کہ انہوں نے پلس کو صحیح ہٹ کیا ہے کہ انرجی سیکٹر نیڈز سم تھنگ ٹو بی ڈن بیکاز یہ کاسٹ آف لیونگ کو کل کر رہا ہے. پر انہوں نے جو اس کا نسخہ سامنے رکھا ہے اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ طریقہ نہیں ہے اس کو حل کرنے کا، بلکہ وہ طریقے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. پھر سب سے بڑھ کے آپ نیپرا اوگرا کو بھی حل کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسٹیٹ ریگولیٹر جو ہے وہ صرف قیمت ہی ڈٹرمن کیے جائیں. ان کا بہت اور کام ہے، مارکیٹ کریٹ کرنا، انٹرنیشنل ایکسپیرینس لا کے پاکستان بیچنا، پینلائز کرنا. یہ سب وہ کام نہیں کر رہے. ان کے لیے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان میں ایکسپرٹیز ایگزسٹ نہیں کرتی. جی آپ کو دبئی کے ماڈل پہ کوئی لوگ لانے پڑیں گے جنہوں نے جرمنی میں، ملیشیا میں کہیں پہ ریگولیشن کی ہو، ریگولیٹر چلایا ہو. اس کو لائیے، اس کو کہیے ایک ورٹیکل انٹیگریٹ کرنا پڑے گا نیپرا اور اوگرا کو. اب میں نے آپ کے سامنے کلیدی گفتگو رکھی ہے. یار وہ وقت گزر گیا ہے کہ جہاں پہ ہم یہ قیمتیں بڑھا بڑھو کے لوگوں کو کہیں کہ ہم یہ سبسڈی دے دیں گے، آئی ایم ایف کو قیمت بڑھانے کا وعدہ کر دیں پھر نہ بڑھائیں. مڈلنگ تھرو کا وقت گزر گیا ہے. اب آپ جا کر جزیات میں حل کیجئے ان مسائل کو ڈیپر. آئی تھنک دیٹ از دا وے فارورڈ آن انرجی کلیئرلی.